بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بہترین ساتھی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غمزدہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حوالے سے پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس بات کی پریشانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم صبح و شام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن کل روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مقام بلند پر فائز ہوں گے، جبکہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو رفاقت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں جو ہر لمحہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ جفائیں جتنی قسم کی ہو سکتی ہیں وہ ساری برداشت کی، اور وفاؤں کی جتنی بلند قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان میں موجود تھی، اور وفا کو بھی ایک بانک پن جس شخص نے دیا، آج ہم اس کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر میں کہا کرتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کا کوئی مادی وجود ہوتا، اس کا نام کیا ہوتا؟ یہ علامہ اقبال کی زبان میں ہم سنتے ہیں۔ علامہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، اور تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا بہانہ، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور خوشا وہ وقت کہ بطحہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ ناظرین کرام، ایک بات میں اکثر اپنے ناظرین سے عرض کرتا رہتا ہوں، آپ نے بہت دفعہ مجھ سے سنی۔ میں کہتا ہوں کہ بلال کی اذان، احمد رضا کا سلام، بصیری کا کلام، دنیا کا کون سا کلمہ گو ہے جو اس سے واقف نہیں؟ دنیا کا کون عاشق مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس سے آشنا نہیں؟ امام عاشقاں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی عشق کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جو نام لوح ذہن پر آتا ہے وہ بلال حبشی، اور ان کے بعد پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تمام مومنین ازل سے لے کر ابد تک جتنے نیک صالحین لوگ ہیں سب جنت کے مشتاق، اور اس امت کے بھی ساری امت جو ہے وہ جنت کی یقیناً مشتاق ہے، لیکن جنت بھی کچھ ہستیوں کی مشتاق ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بلند بخت شخصیت ہے جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی۔ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، اس کی جو نکیل ہوگی وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ مؤذن رسول ہیں، یہ اندلیب گلستان توحید و رسالت ہیں، یہ سفر میں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ تھے، حضر میں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ، جہاد میں بھی ساتھ ہیں، صلح میں بھی ساتھ ہیں، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہی وابستہ ہوئے پھر اس کے بعد کبھی اس سے الگ نہیں ہوئے۔ اور ناظرین کرام، جب سارے مؤذن ایک قافلے کی صورت میں جنت میں آئیں گے، اپنی اپنی اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے، تو سب سے آگے ان کی جو قیادت کر رہے ہوں گے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لوگ ان کی اس وقت جنت کے لوگ جو ہیں ان کی شان کو دیکھ کے وہ بہت حیران ہو جائیں گے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی برکت تھی کہ بلال حبشی کی جب شادی کی بات ہوئی تو عرب کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان کی خدمت میں اس بات کے آرزو مند تھے کہ بلال ہمارے گھر کا داماد بن جائے۔ اور مولانا روم نے اس سے بڑھ کے لکھی، آپ نے معراج کی رات سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکالمہ بڑا مشہور ہے کہ جنت کی حوروں کی سردار جو تھی وہ غمگین بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا، مولانا روم لکھتے ہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ جنت کی آدمی جو ہیں وہ حوروں کو جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے، تو میں نے اللہ سے کہا تھا میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ کی نے فرمایا شیشے میں دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک کالی رنگت والا دبلا پتلا موٹے ہونٹوں والا بہت لمبے قد والا آدمی مجھے دیا گیا، تو میں اس سے پریشان بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا یہ بلال حبشی ہیں جن کو یہ عطا ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ تمہیں بلال عطا کر دیا، بلال سے تو ہم نے ابھی پوچھا ہی نہیں، تمہیں نہیں پتہ کہ بلال کی جنت مشتاق ہے۔ تو اس نے فوراً توبہ کی اور جنت کی حوروں کے سردار نے کہا یا رسول اللہ بلال سے بڑھ کے مجھے اب کوئی عزیز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بلال حبشی کے اتنے فضائل ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر سیدنا بلال کہیں، سیدنا عمر فاروق سیدنا بلال کہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا عثمان ذو النورین سیدنا بلال، سارے صحابہ سیدنا بلال کہہ کے پکاریں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر سیدنا بلال حبشی کی شان یہ ہے، یہ صرف مؤذن رسول نہیں ہے، جب فتح مبین ہوتی ہے جتنے اہم مواقع ہوئے ان سب میں بلال حبشی جو تھے وہ کعبے کی چھت پہ بھی اذان دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی پہلے وہ اذان دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روضہ انور میں اتارا گیا اس وقت بھی بلال حبشی کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کس طرح یہ کشتا تھے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا ہے، اگلے دن صبح کی نماز کے وقت جب یہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہہ سکے، اشہد ان محمد کا لفظ کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئے، کیونکہ وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں تھا۔ یہ اذان دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے، اور وہ واقعہ تو مشہور ہے، میرے اسکالر آیا آپ کو سنائیں گے کہ جب 6 ماہ بعد یہ چلے گئے تھے ادھر حلب کی طرف، شام کی طرف، تو 6 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے کہا بلال اتنی لمبی جدائی، آپ ہم سے دور چلے گئے، تو روتے ہوئے وہاں سے چلے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ منورہ میں آگے۔ ناظرین کرام، مجھے وہ منظر نہیں بھولتے تاریخ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا کے نیچے رکھ دیا گیا، روضہ انور میں آپ آرام فرما ہو گئے۔ بلال حبشی نکلتے تھے، ایک ایک بازار میں جاتے تھے، ایک ایک بندے سے پوچھتے تھے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف دیکھا ہے، اس گلی میں دیکھا ہے؟ دیوانہ وار کسی باغ میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو نہیں تشریف لائے، تم نے دیکھا ہے؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال کا ہی خاصہ تھی۔ اسی لیے جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے ساتھ حضرت عمر بن عاص بھی تھے آپ کے،
اور صحابہ تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بلال ذرا اذان تو دو، انہوں نے کہا میں نہیں اذان دے سکتا، مجھے چہرہ مصطفیٰ سامنے نہیں ہوگا تو میں کیسے اذان دوں گا۔ جب بہت اصرار کیا، درخواست کی تو اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کتنی دیر تک بے ہوش رہے۔ ناظرین کرام، سیدنا بلال حبشی کے بے شمار واقعات ہیں، 2 واقعات میں نے سنانے ہیں، میرا انٹرو لمبا ہو رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو سناؤں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق سے فرمایا کہ پتہ نہیں یہ کفار جو ہیں اب یہ جلد ہمارے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، یہ مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہوں گے، بلال کو تیار کریں، ذرا اس کو حرب و ضرب کے طریقے سکھائیں۔ آپ دونوں نے سکھانے شروع کیا۔ کچھ روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، کہا کیسا ہے تمہارا شاگرد، کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ڈیفنس تو اس کا کمال ہے، دفاع بہت زبردست کرتا ہے، اوفینسنگ میں بڑا کمزور ہے، حملہ کرنے میں دشمن پہ جو ہے وہ ابھی تک یہ اس میں ٹرین نہیں ہوا۔ آپ نے بلایا اور کہا بلال یہ دیکھو تمہارے استاد کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنا دفاع بہت اچھا کرتے ہو، لیکن جب تم اوفینسو کرتے ہو، حملہ کرنے میں آتے ہو، اس میں تم ابھی تک زیادہ ٹرین نہیں ہو سکے، کیا وجہ ہے؟ بلال نے جو جواب دیا اس کی چیخیں نکل گئی، اور آپ بھی سنیں گے حیران ہوگے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ، ساری عمر بلال مار کھا کے اپنا ڈیفنس ہی کرتا رہا ہے، امیہ بن خلف ادھر سے مارتا تھا مجھے تو میں ہاتھ آگے کرتا تھا، ادھر سے پتھر مارتے تھے میں ہاتھ آگے کرتا تھا، ادھر سے کوئی مجھے آ کے ڈنڈے مارتا تھا، کبھی میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے کھینچتے تھے۔ یا رسول اللہ بلال کی ساری عمر دفاع کرتے ہوئے گزر گئی، اب میں یہ سیکھ رہا ہوں۔ ان سے صحابہ کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلال کو سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ جب سکھا رہے تھے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے تو جب کوئی بات کہتے تو سیدنا بلال جواباً سیدنا صدیق اکبر سے کہتے جی میرے آقا، جی میرے آقا۔ تو انہوں نے فرمایا بلال اب تم آزاد ہو، اور اس طرح آزاد ہو جس طرح یہ جو ہم کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں، مسلمان کلمہ گو سارے آپس میں برابر ہیں۔ سیدنا بلال مجھے آقا نہ کہا کرو، کہنے لگے عادت پڑی ہوئی ہے، ہر وقت جب غلامی کی زندگی گزاری آقا، اچھا میں اب نہیں کہوں گا۔ دوسرے روز پھر جب پڑھنے لگے سیدنا صدیق اکبر نے کوئی بات کی تو کہنے لگے جی میرے آقا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے دونوں کان ان کے پکڑے اور ان کے پیار کے ساتھ ان کے سر کے ساتھ یوں اپنا سر مارتے تھے، اور کہتے تمہیں میں سمجھاتا ہوں بار بار آقا کا لفظ نہ کہو، تم میرے بھائی ہو، تم سیدنا بلال ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے جو وابستہ ہو گئے۔ اقبال نے جو کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے جب انہوں نے سکندر اعظم کا اور بلال حبشی کا موازنہ کیا، انہوں نے کہا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فلاح ہوا حبشی کو دوام ہے۔ 5 وقت بلال حبشی کی یاد آتی ہے، اس کی سنت ادا ہوتی ہے جب اذان ہوتی ہے دنیا کے، یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی سنی جاتی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کی منجمد فضاؤں میں بھی آج بھی گونجتی ہے۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں بلال حبشی کی یاد نہیں آتی؟ اور بڑے سے بڑے شہنشاہ جو ہیں وہ بھی بلال حبشی کے نالان پاک پہ قربان۔ ناظرین کرام، آج سیدنا بلال حبشی کا یوم وصال، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ کل بھی 92 جو ہمارا روزنامہ ہے اس میں تفصیل سے ان کی حیات پاک کے، ان کے عشق رسول کے واقعات کا ذکر پاک ہوا، اور آج بھی روزنامہ 92 جو ہے وہ آپ ضرور لیا کریں، اس میں پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان پہ ایک بہت اعلیٰ مضمون ہے۔ میرا انٹرو لمبا ہو گیا، میرے آج ساتھ سارے ہی درویش اور عشاق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سیدنا بلال حبشی کی جو روح پاک ہے ان کا ہم پہ خاص کرم ہے۔ میری مراد پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اور ڈاکٹر محمد نوید اظہر، تینوں اسکالر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ جی نوری صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، میں آپ کے انٹرو کے دوران سوچ رہا تھا کہ وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ شہادت گہے الفت، اگر اس شہادت گہے الفت کا مجسم پیکر دیکھنا ہو تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ہر لمحہ آپ جو ہیں وہ از جہاں
مولانا روم نے غالباً کہا تھا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. جی. بلال کہتے ہیں پانی کے اس پہلے گھونٹ کی تری کو جو انسان کے حلق کو جا کے تر کرتی ہے، ما یبلو بہ الحلق من الماء، اس کو بلال کہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات لگی مجھے ایک محقق کی، اور میں نے یہ پہلی بار پڑھی. انہوں نے کہا کہ مکہ معظمہ کے 13 سال اسلام کا حلق جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہو چکا تھا، اس کو تری کی ضرورت تھی کہ اس اسلام کے گلے سے آواز نکلے اور وہ 4 دانگے عالم میں گونجے. تو فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے جس آواز کا انتخاب کیا نا، اس کا نام ہی بلال رکھا. سبحان اللہ. سبحان کہ جن کی آواز نقیًا عذباً جہوریًا، کہ بڑی واضح تھی، بہت ہی میٹھی تھی اور بہت ہی بلند تھی. سبحان بہت ہی بلند تھی. پورا مدینہ منورہ سنتا تھا، گونجتا تھا. بلکہ وہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ وہ جب آذان دیتے تھے تو صرف مدینہ طیبہ نہیں ہے، وہ صدائیں عرش پہ بھی جاتی تھی، عرش پہ بھی جاتی تھی. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ اس سے پہلے میں ان کا حلیہ اگر آپ اجازت دیں تو بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں جب ہم ان کو کنسیو کریں نا تو وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے قلوب میں جلوہ گر. سبحان اللہ. امام حاکم مستدرک میں حضرت امام مکحول کے حوالے سے ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کان رجلاً شدید الادامہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رنگت کالی تھی، کالی رنگت نہیں تھی، بلکہ آپ کی پیدائش مکہ معظمہ کی ہے. ایک روایت میں ہے کہ طائف کے علاقے میں، لیکن زیادہ تر یہی کہ مکہ معظمہ کی پیدائش ہے، وہیں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے، اور اس سبب سے آپ کی رنگت جو ہے شدید الادمہ، گہری گندمی تھی. گہری گندمی تھی. اس کے علاوہ آگے آتا ہے کہ طوالن، لمبے تھے، نحیفن، کمزور تھے، وہ چونکہ تھے نا سلیم اینڈ سمارٹ اور قد لمبا تھا تو تھوڑا جھکے ہوئے رہتے تھے. خفیف العارضین، یہ دونوں جو رخسار تھے یہ بڑے ہلکے ہلکے تھے، بڑے ہلکے ہلکے تھے. گوشت کم تھا. وَبِهِ شَعْرٌ كَثِيرٌ، سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے. وَبِهِ شَمَخٌ كَثِيرٌ، اور وہ بال زیادہ تر سفید تھے، سفید بال تھے. لا یغیر، آپ ان کو چینج نہیں کیا کرتے تھے. اس پیکرے بلال کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعزاز عطا کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی شرف میں آقا کسی غلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. آپ نے فرمایا السباق اربعۃ، سبقت لے جانے والے 4 ہیں. فرمایا انا سابق العرب، پورے عرب میں اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والا میں ہوں، سب سے پہلے میں ہوں. فرمایا سہیب سابق الروم، پورے روم میں سے ان قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والے سہیب رومی ہیں. سلمان و سابق الفرس، پورے ایران میں سے ان قربتوں میں آنے والے حضرت سلمان فارسی ہیں. اور کہا بلال و سابق الحبشہ، سارے حبشہ میں سے ان قربتوں میں میرے ساتھ آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ڈاکٹر سعیدی اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، سبحان اللہ، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اذان تو بلال لے گیا، اذان تو حبش والے لے گئے. سبحان اللہ. علامہ نے عشق کی مختلف جہتیں بیان کرتے ہوئے خوب لکھا ہے. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، اور عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. عشق ہے صحابہ خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل،
اس کے ہزاروں مقام اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اور مولانا روم نے لکھا ایک جگہ، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روب دل را جان بے دیدار، کہ سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں ورق جو ہے وہ آگ کی نظر کرو، رخ اپنا جو ہے وہ چہرہ محبوب کی طرف کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو پڑھا، کتابوں سے آج بھی دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے اور آگے پہنچے گی کہ جو علم نظر سے عطا ہوتا ہے وہ کتاب سے عطا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بلال، اور نظر بھی پھر وہ نظر بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس کیفیت سے آگاہ تھے کہ جو جام انہوں نے لڑھائے ہیں عشق کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، اسی لیے تو ہر شخص انہیں سیدنا بلال کہتا تھا۔ تو یہ عشق ہی اٹھاتا ہے نا، اور اس میں آپ بے مثال تھے، اس لیے سیدنا بلال کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک عرب شاعر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا، یعنی صحابہ حضرت بلال کی نسبت سے اپنی اولاد کے نام سبحان اللہ، اتنے بڑے خلیفہ وقت، اتنے بڑے بادشاہ شہنشاہ کا بیٹا اور اس کا پوتا جو ہے اس کا نام بلال۔ تو ایک شاعر نے قصیدہ لکھا، عربوں میں یہ شاعری تھی، قصیدہ تھا، تو اس نے لکھا بلال و عبداللہ ہے خیر و بلال، کہ عبداللہ ابن عمر کے جو بلال ہے یہ بہترین بلال ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو خون اتر آیا آنکھوں میں اور کہا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، بل بلال و رسول اللہ ہے خیر و بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال بہترین بلال ہے۔ تو یہ پہلو ہے، اور اس دلچسپی کی طرف ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں، نظر کے جام لنڈھائے، کتابیں پڑھ پڑھ کے خشک ہو جائیں گے، زبان فتویٰ باز ہوگی، دل تنگ ہوگا۔ اگر کسی صاحب نظر کی نظر پڑے گی تو پروفیسر صاحب جو کہہ رہے تھے علم کی تری حلق میں اترے گی تو گداز آئے گا نا۔ اچھا، ایک میرا تجربے کی بات ہے، جس بچے کا نام آپ بلال رکھ دیں نا یا انس رکھ دیں، وہ پاپولر بڑا ہو جائے گا، فیملی میں بھی، لوگوں میں۔ میرا جو پوتا ہے اسامہ کا بیٹا چھوٹا، اس کا نام بلال رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو کوئی ادھر ادھر کہے نا، جس طرح ہوتا ہے بلو کوئی اس طرح کا نام کو ہے، تو کہتا ہے میرا نام پکا بلال ہے، پکا بلال۔ تو وہ یہ نسبتیں ہیں نا جی، کیا بات۔ وہ جو فلپ ہٹی جو ہے پروفیسر، اس نے جو اپنی ہسٹری آف دی عربز لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ایک بات حیران کن ہے، مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس کا نام اپنے پیغمبر پہ محمد اور احمد رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھتے تو صحابہ کرام کے ناموں پہ ہی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بلال حبشی غلام تھے، ان کے نام پہ نام رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ ان کو کیا پتا یہ کیا لذتیں ہیں، محبت اور عشق۔ مرد مومن را محمد ابتداست، مرد مومن را محمد انتہاست۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے تو عربی تھے، لیکن ماں کی طرف سے غیر عرب تھے، حبشی تھے۔ اور جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ آپ کی ناک چپٹی تھی، یہ بات بھی درست نہیں، غلط ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ شین کا تلفظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل شین اور صاد میں آپ بخوبی فرق کرتے تھے اور اذان کا تلفظ صحیح ادا کرتے تھے، بالکل صحیح، اسی وجہ سے بڑے فصیح اللسان تھے، فصیح اللسان تھے، اور آپ حدیث روایت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک، روایت حدیث میں آپ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسامہ بن زید، عبداللہ بن عباس، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات نے حدیث آگے لی ہے اور انہوں نے احادیث نقل کی ہیں حضرت بلال سے۔ ٹھیک، اور آپ نے قبول اسلام میں اتنی تکالیف برداشت کی کہ امیہ بن خلف نے آپ کے لیے کئی سزائیں ایجاد کیں۔ تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا، اوپر گائے کی کھال ڈال دی جاتی، سنگریزوں پہ لٹایا جاتا، اور گلے میں، گلوئے مبارک میں رسیاں ڈال دی جاتی، بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، بچے گھسیٹ سے پھرتے۔ اور ایک رات وہ پتہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تھے حضرت کیا تھے، سمیہ کے جو میاں تھے ان کا، حضرت یاسر،
ان کو تم کوڑے مارو، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کو کوڑے مارنے سے. تو امیہ بن خلف نے بچوں سے کہا ببول کے کانٹے لاؤ اکٹھے کر کے. ببول کے ڈھیروں سارے کانٹے لائے، کئی کلو، اور اس نے کہا کہ ان کے ایک ایک بال کی جگہ پہ وہ کانٹے لگا دو. ساری رات کہتی ہیں کہ وہ کانٹے میرے جسم میں تھے اور میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے کہ میں نکال نہ لوں، اور اس حالت میں نے رات گزاری. ڈاکٹر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں جب یہ پڑھتا ہوں میری عجیب حالت ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارا کیا عشق رسول ہے. یہ تھے وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگاروں پر لیٹ کر عشق رسول کی دولت خریدی تھی، انہیں پھر قدر تھی. ہم جیسوں کو کیا قدر ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا، خالی دعویٰ ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں. تو ان سے کہتے کہ تم لات و عزا کو اپنا خدا مانو، تو وہ کہتے کہ میری زبان سے یہ لفظ ادا ہی نہیں ہو سکتے. آہد آہد کا نعرہ لگاتے. اور علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ لوگ کہتے کہ تم ہمارے غلام ہو، تم مانتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے کہ میرا جسم تو تمہارے بازار میں بکا ہوا ہے لیکن روح بازار مصطفیٰ میں بکی ہے. وہ کہتے کہ ساری دنیا کا دستور ہے، جو مار کھاتا ہے وہ روتا ہے، تم مار کھاتے ہو تو ہنس پڑتے ہو. وہ کہنے لگے کہ ابھی اللہ اور اس کا رسول مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے، جب میں اچھا بولوں گا تو پھر مجھے خرید لیں گے اور نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھول دیں گے. واہ واہ واہ، یہی وہ بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں اس پہ دقت تکلیف اتنی ہوتی ہے، کبھی احساس نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں کوئی شکوہ، ان کا شکوہ ہے ہی نہیں. یہ تو برتن جب بناتا ہے کچے تو پھر اس کو آگ میں رکھتا ہے، برتن بنانے والا کمہار جو ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے. جب صحیح آواز آتی ہے تو وہ کہتا ہے اب یہ پکا ہے، یہ میرا تو ٹیسٹ ہے، آزمائش جو منہ کیا ہے زبان سے کیا نہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے اور ضبط نہ ہو سکا تو انہوں نے 5 یا 7 یا 9 اوکیا سونا دے کر آپ کو، اور ایک غلام ساتھ، غلام ذکر آتا ہے، گورے غلام کے عوض میں خریدا، اور یہ معاوضے کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلال میں تمہیں کوئی منصب دینا چاہتا ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہیں کوئی منصب دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھایا اور عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، میں نے انگاروں پر لیٹ کر جو زخموں کے پھول خریدے ہیں ان کے بعد مجھے کسی منصب کی ضرورت نہیں. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہیں؟ محمد عبداللہ جلم سے عرض کر رہا ہوں جی. جی جناب فرمائیں بھائی، سوال کوئی آپ کا؟ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب، یہ آپ نے جس ہستی کا ذکر سے خیر کیا ہے، فرشتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر سن رہے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا عقد مبارک اس کے ساتھ ہوا، اور وہ کون خوش نصیب صحابیہ تھی جن کا آپ کے ساتھ عقد ہوا؟ جی صحیح ہے جی، بالکل ابھی جواب اس کا لے لیتے ہیں. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، جب آئیں گے تو پھر ہم ان کی عالیہ محترمہ جو ہے ان کا بھی ذکر پاک کریں گے. ناظرین کرام، یہ اس ہستی پاک کا ذکر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت حاصل تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو 7 رفقا دیے گئے، نجبا وزراء دیے گئے، مجھے 14 دیے گئے، اور 14 میں ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جن کو وہ قرب نصیب ہے حضور کا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بہت کم صحابہ کو بھی نصیب ہوا ہے. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. یہ اس عاشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا ایمان، میرا یقین ہے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں ان کے ذکر سے. یہ ذکر جاری رہے گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ یہ ہمارے مولا ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. ایک کالر لے لوں جی. السلام علیکم. کون صاحب؟ ہیلو جی جی غازی صاحب، ناصر اقبال کر رہا ہوں برے والا سے. جی ناصر صاحب، یہ ایک اپنا چوئی نثار گجر کا جو گاؤں ہے وہی ہے؟ بالکل سر، بالکل وہی علاقہ جی برے والا. بہت بڑے آدمی تھے وہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بار کے صدر تھے. اچھا سر، میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. ارشاد. ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا نام بتا دیں، والدہ ماجدہ کا اور والد صاحب کا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ
हबश मुल्क का अब मौजूदा नाम क्या है? हबशा मुल्क का मौजूदा नाम क्या है? एथोपिया। ठीक सर। और एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो ये अपने मौलाना साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, इन्होंने फरमाया कि हजरत बिलाल हबशी की जुबान में लुकनत नहीं थी। हाँ जी, है ना जी, और वो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करते थे। बिल्कुल सही बात। हुजूर पर ने उन्हें अज़ान से क्यों हटाया था? क्योंकि उलमा इकराम तो यही कहते हैं कि उनकी जुबान में लुकनत थी। नहीं, उनको तो कभी हटाया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको खास मुअज़्ज़िन रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नेक्स्ट कॉल दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खुशाब सिंध कारी अब्दुल कारी अब्दुस्तार अर्ज कर रहा हूँ। जो आवाज मिंबर और मेहराब से आनी चाहिए थी वो आपने याद दिला दी। 92। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। पीर साईं किबला, एक तो ये पीर बरचुंडी को मेरा सलाम। जी मैं सलाम अर्ज करूंगा। गाइड साहब किबला, एक तो ये कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। एक तो उलमाए ज़ीवकार ये अज़ार फरमाए, और दूसरा हमने ये सुना है गाइड साहब किबला कि किसी ने हजरत बिलाल हबशी को काले रंग का ताना दिया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी। उलमाए ज़ीवकार उसकी जरा वजाहत फरमा दें। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी ने गलती से उनको कह दिया था। जी बिल्कुल ठीक है, अभी जवाब देते हैं। जी जनाब, आपकी तरफ सवाल आ गया जी। पहला कि उनकी आहलिया मोहतरमा का नाम क्या था? गाइस साहब, उन्होंने एक से ज़ायद शादी तो उनकी जो अज़वाज मुताहरात थी, मेरे नॉलेज में जो मैंने पढ़ा वो 3, एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा मोहतरमा भी उनके निकाह में थी, इज़दिवाज में थी। ठीक है। और एक हज़रत सैयदा हिंद भी थी उनकी ज़ौजियत में, और ये वही हैं कि जिनके घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लेके जाया करते थे। ठीक है। यहाँ पर मैं जी, और एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी भी थी। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा आगे चलें। अब ये दूसरा सवाल ने पूछा कि आपकी वालदा का नाम क्या था और वालिद का? वालिद का नाम रबाह था और वालिदा मोहतरमा का नाम हमामा था। ठीक है, हमामा रदी अल्लाह। ठीक है जी। और उन्होंने कहा रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, इससे क्या मुराद है इकबाल? इससे मुराद यही है कि फ़लसफ़ा रह गया, बल्कि पूरा बंद इस तरह है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क तबी न रही, जोश मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन ग़िज़ाली न रही, और मस्जिद मरसिया खा हैं कि नमाजी न रहे। मस्जिद मरसिया खा हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। तो ये तो बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की कि बल्कि वो किसी ने कहा था कि वो धूपों में तपती ज़मीनों पे सजदे, सफ़र में वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे, ज़मीं पूछती है वो गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है वो गाजी कहाँ है, वो सजदों के शौकीन नमाजी कहाँ है। यानी हमारे सजदे तो ये बन गए हैं कि सर हो सजदे में मगर दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। तो ये जब तक हम जो हैं वो अपने दिल को अल्लाह के हुजूर में नहीं झुकाएंगे उस वक्त तक, और जब तक अजानों में रूह बिलाली नहीं आएगी। यहाँ पर मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी अज़मत नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनको ज़मीन से उठा के अल्लाह की कुर्बतों में वहाँ पे बिठा दिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ हज़रत सुहैब रूमी भी थे, हज़रत सलमान फ़ारसी भी थे। तो अचानक अबू सुफियान हमारे पास से गुजरे। अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, सही बुखारी की रिवायत है। तो कहते जब वो हमारे पास से गुजरे तो हमें वो मक्का के जुल्म व सितम और इनके वो जितनी मैदान ओहद में दुश्मनी और अदावत वो याद आ गई। पता क्यों आए थे? वो कहत पड़ गया था, समामा बिन असार रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने बंद कर दी थी वो ताइफ से गंदुमानी बंद हो गई थी। तो वो फिर आए थे आका करीम की बारगाह में, और आका ने फिर अता किया, 500 ऊंट आपने अता किए थे जी। तो वो पास से गुजरे
تو حضرت بلال حبشی نے جب انہیں دیکھا نا تو آپ نے ایک جملہ بولا, آپ نے فرمایا ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما خذاہا, اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردن تک کب پہنچیں گی. اب ابو سفیان جو تھے وہ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ماحول کیسا بدل گیا ہے کہ کہاں مکہ کا سردار, یعنی پورے مکہ کا سردار, اور کہاں غلام, کہاں امیہ بن خلف, اور پھر ایک کیا ہے وہ کبوتر زخمی کی طرح ان کے سامنے ہے بدر کے بعد. عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے مجھے بچاؤ, مجھے بلال سے بچاؤ, لیکن اس کے باوجود قدرت نے بچنے نہیں دیا, قدرت نے بچنے نہیں دیا. تو جب آپ نے یہ جملہ بولا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت ابو سفیان گزر گئے, ان کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں, انہیں معلوم تھا کہ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتقولون لسید قریش ہکذا, تم قریش کے ایک اتنے بڑے سردار کے بارے میں تمہیں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ سن کے خاموش ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی حضور اس طرح یہ ابو سفیان وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان پر حضرت بلال نے یہ کہا ہے اور میں نے انہیں آگے سے یہ کہا ہے. اب دیکھیں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یعنی ایک جینوئن بات بنتی ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ آیا بھی ایک بھیک مانگنے کے لیے ہے. تو لیکن اس کے جواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم, مجھے لگتا ہے تمہارے اس جملے نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کو ناراض کر دیا ہے. اور اگلا جملہ سنیے, یعنی یہ جو ابھی وہ بھائی کہہ رہے تھے لکنت تھی اور یہ تھا, میں نے تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فصیح اللسان, فصیح اللسان ایسے واعظین انپڑھ قسم کے جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ وہ ایک قوالی ہے, اس قوالی نے مطلب پوری امت میں اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ جب تک انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو وہ سحر نہیں ہوئی تھی. یہ جہالت کی باتیں ہیں, فصیح اللسان تھے. اور دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے کو منتخب کر رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسے ویسے لکنت والے بندے کو اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب کریں گے جس کو رب جس کی اذان پسند کرتا ہے. عبداللہ بن زید نے جب خواب دیکھا نا اذان والا اور آ کے بیان کیا, اور سیدنا فاروق اعظم بھی آئے, تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے بولے تھے سنن ترمذی میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ یہ جملے بلال کو بتاؤ, اور اس لیے بتاؤ کہ اندہ صوتم من کا وَأَمَدُّ صَوْتًا مِّنْكَ, اس کی آواز جو ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور بلند بھی ہے اور اس کا سانس بھی بہت لمبا ہے. ہائے ہائے, نہیں یہ فرمانا بار بار بلال ہمارے قلب کو راحت پر, ارہنا بالصلاۃ, راحت جو ہے وہ ہمیں پہنچاؤ قلب مصطفیٰ کو, راحت جس کی اذان سے پہنچتی ہو, اور جو اپنے طرف سے جملے بول دیں. یعنی وہ جو اذان حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں دکھائی گئی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. وقت فجر کریم آقا محو استراحت ہیں تو آپ پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آرام آرام سے کہنے لگے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. ہم جہاں لکنت کہتے ہیں اور جہاں سین شین کے چکر میں آقا سن کے فرما رہے ہیں ما احسن الکلام ھذا یا بلال, اے بلال تیرا یہ جملہ کتنا حسین ہے, فجعلہ فی اذانک, آج کے بعد اسے اذان میں شامل کر لو, اذان میں شامل کر لو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا نا تو آقا نے فرمایا سنو ابو بکر, لئن کنت اغضبتہم اغضبت ربک تبارک و تعالی, اگر تیرے جملے سے بلال ناراض ہو گیا ہے نا تو یہ سمجھو بلال ناراض نہیں ہوا تم سے, تمہارا رب ناراض ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آئے اور آ کے کہا بھائی وہ میں تم سے ایک جملہ بول کے گیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. تو آگے سے حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں ابو بکر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ آپ کی بخشش فرمائے. وہ ڈاکٹر صاحب سیدنا ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا کالی ماں کے بیٹے, تو کیا ہوا پھر بعد میں, ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل ہے. لیٹ گئے زمین پہ, لیٹ گئے اور کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھیں. ملو نبی رکھو نہیں ملو, بار بار کہتے تھے ملو, پکڑ کے ملو, پھر میں اٹھوں گا, پھر میں اٹھوں گا. اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے جس کو بیان کرنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دین کے لیے جتنا زیادہ خدمات تھیں اس کو ایک میرٹ دیا, اور دوسرا جو میں سمجھ سکا ہوں جس طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا عشق مبارک جس کے دل میں جتنا ہے یا جتنا تھا اس کے مطابق اس کو مقام ملا ہے۔ اب حضرت بلال دیکھتے تھے جب تڑپتے تھے مکہ میں، حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا، رخ زیبا دیکھتے تو ساری تسکین آ جاتی اور اطمینان حاصل کر لیتے۔ اور مکہ میں یہ سارے مرحلے گزار کر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے جو احد احد کا نعرہ لگایا تھا تو اس کا اظہار اذان کی صورت میں یہ شرف حضرت بلال کو نصیب ہوا۔ جب آپ معراج پر گئے، شب معراج واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں بلال ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ آج رات جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے میں نے سنی ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں جو حدیث پاک ہے اس میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک، میں جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں مجھے تیرے قدموں کی آہٹ پہلے سنائی دیتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بار بار ہوتا تھا اور حضرت بلال کا یہ منصب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا قدسیوں کا مجمع ہے اور حضور فرماتے ہیں نا بلال کدھر ہیں؟ حالانکہ اس وقت لوگوں نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا خاص موقع ہے، کسی قبیلے کے سربراہ کو یہ شرف بخشیں، ہو سکتا ہے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے، یہ اچھی نیت تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ نہیں، جب امیہ بن خلف کی تپتی ہوئی ریت پر گھسٹ گھسٹ کر اللہ احد کہنے کا مرحلہ تھا تو یہ میرا بلال صاحب سے آگے تھا۔ اب کعبہ کی اس وقت دیکھو ڈاکٹر نوید اظہر، ایک کمال کی بات ہے تاریخ میں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہو سکتا ہے، جب اتنی بڑی فتح کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں، ساتھ کون ہیں؟ اسامہ بن زید غلام زادہ، ساتھ کون ہے؟ بلال حبشی، ساتھ کون ہے؟ رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا جو ہے وہ کلزم بہہ رہا ہے، عثمان بن طلحہ جس نے اس رات داخل ہی ہونے دیا تھا، اس سے چابی منگوائی، اس کو ساتھ لے کے اندر داخل ہوئے اور پھر چابی اس کو دے دی اور یہ فرما دیا قیامت تک یہ تم سے کوئی بدبختی ہے جو چابی چھینے گا، یہ تمہیں میں دے رہا ہوں۔ صرف یزید کے دور میں ان سے چابی چھینی گئی ہے، آج تک ان کی اولاد کے پاس ہے۔ یہ اسلامی مساوات کا مظہر اتم ہے۔ حضرت بلال کی فضیلت اصل میں غلاموں کی فضیلت ہے جو اسلام نے غلاموں کو عطا کی ہے۔ وہ نہ عطا کی ہوتی تو اوباما بنتا امریکہ کا صدر۔ دنیا کی کسی قوم میں ایسی مثال نہیں، دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی غلام کو اس کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اتنے بڑے منصب پر فائز کیا جائے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر اس کے پاؤں لگا دیے جائیں۔ اب انڈونیشیا میں بلال کا لفظ جو ہے مؤذن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلال کا نام جو ہے اذان کا استعارہ بن چکا ہے۔ امریکہ کے سیاہ فام مسلمان کثرت سے اپنا نام بلال رکھتے ہیں۔ یہ کس کا فیض ہے؟ عربی کا ایک شعر ہے، وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ مِنْ حَاشِمٍ وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ مِنْ حَاشِمٍ اِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاہِلَةٍ، اگر قوم باہلہ جیسی عادتیں اور حرکتیں ہوں تو بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر بنی ہاشم کے گھر میں بندہ پیدا ہو جائے اور حرکتیں قوم باہلہ جیسی ہوں، باہلہ ایسی قوم تھی جو اروڑیوں سے ہڈیاں اکٹھی کر کے ان کی مکھ نکال کے کھاتی تھی۔ اسلام نے یہ بتایا کہ اگر غلام ہو اور اوصاف حمیدہ کا مالک ہو تو اسلام اس کی غلامی کی تہمت اس پر سے ختم کر دیتا ہے۔ اب چشم فلک نے یہ نظر فائنانس منسٹر خزانچی، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے خزانچی رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ رہے، خزانچی بنایا ان کو۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ مدینہ کا بازار ہے، آگے آگے سیدنا بلال جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، اور آواز کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے سیدنا بلال میری بات سنیے۔ اور حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شدید خواہش ہے کہ میرا باپ بلال کے باپ جیسا ہوتا، میری ماں بلال کی ماں جیسی ہوتی، اور میں بلال جیسا ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو کر فرماتے ہیں۔ اور آپ کو جن لوگوں نے اپنی بیٹیاں دی نکاح کے لیے وہ عرب کے معزز اور شریف لوگ تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے من و تو کی تفریق مٹا دی تھی۔ وہ ایک یمن کا ہے نا قبیلہ بڑا، تو شادی کے لیے انہوں نے کہا جی بلال حبشی نے ہمیں پیغام ان کی طرف سے آیا ہے، شادی کا، تو ہم نے کہا آپ سے مشورہ کر لیں یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ تو
تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا مقابلہ بلال سے؟ سبحان اللہ، بلال کی تو جنت مشتاق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ جو بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق نے ان کے لیے صادق الاسلام اور طاہر القلب کے القاب استعمال کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا پہ بیٹھے، کسی کی جرت ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت بلال کا شرف تھا کہ آپ حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر آگے آگے چلے جاتے اور حضور کے طعام اور قیام کا انتظام فرماتے تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا، نوری صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، تحویل قبلہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، محمد اسماعیل جیلم، محمد شافع گجرانوالہ، محسن علی خان لاہور، مقصود احمد جھنگ، نائلہ کوثر سائیوال، یاسر ارشاد واکینڈ، لیاقت علی قصور، محمد سر بلند علی گوجرا، محمد فاروق ٹیکسلا، نیک محمد قادری پشاور، نویدہ طاہر اکاڑا، سبتین عباس اسلام آباد۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ گھروں پر ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ زبان کی لکنت کا علاج ہے، کشمش کے 7 دانوں پر روزانہ 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور یہ عمل 41 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے